آج کل بہت سے لوگوں کا فون آتا ہے، لوگ رابطہ کرتے ہیں اور اپنے مسائل سناتے ہیں، اور ہر ایک کے ساتھ مختلف مسائل ہیں، اس سے تو کوئی انکار ہی نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ مسئلہ آ گیا ہے، اس کے لیے وظیفہ بتا دیں، کبھی کوئی کس کے لیے، کبھی کوئی کس کے لیے۔ اتنے مسائل اور اتنے سارے وظائف، تو عام طور پر میں ان کو ایک ہی وظیفے کی طرف متوجہ کرتا ہوں، اور وہ ہے استغفار کا وظیفہ، کہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ جو استغفار کا وظیفہ، اس کا اہتمام کریں تو اس کی برکت سے اللہ سارے مسائل کو حل کر دیں گے۔ اور حدیث میں بھی اس کے اوپر حکم آیا ہے، ترغیب دی گئی ہے کہ استغفار کی کثرت کریں۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا۔ تو یہ ایک ترغیب موجود ہے۔ اچھا، پھر دوسری طرف ان کو متوجہ کرتا ہوں کہ مختلف موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون دعائیں بتائی ہیں، تو اس کا اہتمام کر لیں۔ تو بعض لوگ اس کو سمجھ جاتے ہیں، بات ان کو واضح ہو جاتی ہے، اس پر عمل کرتے ہیں۔ بعض لوگ اس کو نہیں سمجھتے، کہتے نہیں ہمیں پھر بھی کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو دیکھیں، اگر تو کسی کا کسی شیخ سے تعلق ہے اور اگر وہ اس کو کوئی وظیفہ دیتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ تو اس کے مطابق کریں۔ لیکن خود سے وظیفہ کرنا، یا اس وقت جو سوشل میڈیا پر جو مختلف وظائف گردش کر رہے ہیں اور آدمی اپنی طرف سے کرتا ہے، تو بعض مستند عاملین سے اور مشائخ سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ خود سے کوئی وظیفہ کرنے سے آدمی کو نقصان ہوتا ہے، آدمی کی روحانی رکاوٹ کے ذریعے بن جاتے ہیں۔ آپ شیخ سے بیعت ہیں، کسی اللہ والے سے بیعت ہیں، وہ آپ کو رہنمائی کرے، آپ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، آپ اس کے اہتمام کو رکھیں جب تک وہ شیخ آپ سے کہے۔ لیکن اگر آپ اپنی طرف سے کوئی وظیفہ شروع کریں گے، اس کے نقصانات ہوں گے۔ اور یہ بات صرف یہ نہیں کہ خود سے آپ جو ہے وہ وظیفہ نہ کریں، بلکہ یہ وظائف جو اس طرح کے سامنے آئے ہیں، اس میں ایک بات جو بعض حضرات سے سنی ہے کہ آدمی دوسروں کو وظائف بھی نہ بتائے۔ اب آج کل کیا ہوتا ہے، بعض تعلیمی اداروں میں دیکھا ہے کہ پڑھانے والے اساتذہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، وہ اپنے طلبہ طالبات کو مختلف وظائف دیتے ہیں کہ یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو۔ تو بھائی ان وظائف کو اگر آپ اس طرح خود سے پڑھنے لگیں گے اور آپ پڑھانے لگیں گے تو رکاوٹیں آئیں گی۔ بعض مستند عاملین سے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھے کچھ باتیں بتائیں۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی بتائی کہ زیادہ جو نقصان ہوتا ہے وہ خود سے وظائف پڑھنے سے ہوتا ہے۔ تو اس طرح جو مختلف وظائف اس وقت سوشل میڈیا پر اور مارکیٹ میں چل رہے ہیں، اس سے پرہیز کریں۔ آپ کو پڑھنا ہے، مستند علماء کے پاس جائیں، مستند مشائخ کے پاس جائیں، ان سے جا کے پوچھیں، وہ اگر آپ کو اجازت دیں تو آپ پڑھیں۔ ورنہ آپ کے پاس جو اصل چیز ہے وہ سنت عمل ہے۔ امت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں سے جوڑنا ہے، مسنون اذکار سے جوڑنا ہے، اور اس کے اندر جان ہے۔ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے تبلیغ کے اکابرین میں سے تھے، فرماتے تھے کہ مسنون دعاؤں نے قبولیت کا راستہ دیکھا ہوا ہے۔ ان کے ذریعے آپ دعائیں کریں گے، آپ کا جو راستہ ہے وہ آپ کے لیے بہت آسان بن جائے گا۔ صرف یقین کی اہمیت ہے، آپ یقین کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھیں، آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو ان سب سے گزارش ہے جو مختلف طرح کے وظائف پوچھتے رہتے ہیں، نہ خود سے پڑھیں، نہ دوسروں کو پڑھنے دیں، نہ والدین اپنی اولاد کو لگائیں، نہ اساتذہ بچوں کو لگائیں، نہ خواتین معلمات ٹیچر جو ہے وہ بچیوں کو لگائیں، بلکہ آپ مسنون دعاؤں کا اہتمام کروائیں، انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ایک اور وظیفہ جو سنت سے ثابت ہے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے، وہ ہے صبح شام آدمی 3 دفعہ آخری کے جو 2 قل ہے اس کا اہتمام کر لیں۔ ہم نے اپنے بعض اکابر سے یہ بات سنی، اور حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرماتے تھے کہ ہمارے تبلیغ کا جو پورا کام ہے ان مسنون اذکار، وظائف اور اس آخری 2 قل کے اوپر کھڑا ہوا ہے، یعنی اس کے ذریعے پوری حفاظت کی جاتی ہے۔ تو آپ اس کے ذریعے اپنا حصار بھی کریں، اپنے آپ کو جوڑے رکھیں، مسنون دعاؤں کو سیکھیں۔ حصن حسین کے نام سے کتاب موجود ہے، الحزب الاعظم کتاب موجود ہے، اور دیگر کئی مسنون دعاؤں کی کتابیں موجود ہیں۔ اس کو ہم اپنے سامنے رکھیں، اپنا مطالعہ کریں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی بڑھے گی، صحابہ کرام سے تعلق بھی بڑھے گا، اور اسی طرح ہماری زندگی کے اندر ایمان جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com